ناول دلبر پیا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 10۔ وہ اس وقت ماں باپ کی ہمراہی میں گھر کے راستے کی جانب گامزن تھی، جبھی مظہر صاحب نے ایک نظر ساتھ بیٹھی بیوی کو دیکھ بیٹی پر ڈالی جو سوچوں میں گم ہوئی بیٹھی تھی۔ نظریں کار سے باہر غائب ہوتے منظر پر مرکوز تھی۔ میسا بیٹا، وہ باپ کی آواز پر بری طرح چونکی مگر پھر فوراً ہی سنبھل گئی تھی۔ جی بابا۔ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا آپ کو اب بھی اس شادی پر کوئی اعتراض ہے؟ میسا کو سمجھ نہ آیا کہ مظہر صاحب نے اب تک حسن کے بارے میں کوئی بات کیوں نہ کی۔ وہ خاموش رہی۔ مظہر، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ اس بار ناچار رانا کو بولنا پڑا تھا، جبکہ ان کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ کیا اس لڑکے نے تم سے کوئی رابطہ کیا؟ اس بار وہ کھدرے لہجے میں بولے تو میسا کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں بابا۔ وہ گردن جھکا گئی، انگلیاں مسلتی وہ حد درجہ کشمکش کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ تو پھر بار بار انکار کی وجہ؟ بیٹا، یہ جو کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نیچ قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کے جیسی معصوم لڑکیوں کو ورغلا دیتے ہیں، اور میں نے اس کے گھر خاندان کے بارے میں اپنے طور پر معلومات کرائی تھی۔ بس ایسے ہی ہیں۔ باپ سرکاری ملازم ہے، یہ لڑکا بھی جاب لیس ہے، گھر بھی سرکاری ہے، کچھ پاس پلے نہیں ہے، اور اب تک رشتہ لے کر بھی نہیں آیا۔ اگر واقعی آپ کو لے کر سیریس ہوتا تو اب تک آپ کا رشتہ ضرور لے کر آتا۔ اس بار انہوں نے ذرا ناگواری سے تند لہجے میں کہا تھا۔ میسا کا چہرہ مزید بجھ گیا تھا۔ مظہر، ولی سے میسا کی شادی ضروری تو نہیں؟ انہوں نے ناکام سی کوشش کی۔ تم خاموش ہو، وہ غصے سے بولے تو وہ لب بھینچ گئی۔ میسا نے ماں باپ کو یوں جھگڑتا دیکھ ہمیشہ کی طرح بے بس نظروں سے گھورا تھا۔ تم بتاؤ میسا، اب میں تمہارے تایا کو کیا جواب دوں؟ وہ لب چبا کر رہ گئی۔ اب وہ واضح سمجھ رہی تھی، اس کے باپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ بابا، کیا ہم خود؟ بہت دقت بعد وہ کچھ بولنے کی ہمت جٹا سکی تھی۔ میسا، وہ خاموش ہو گئی۔ سر مزید جھک گیا تھا، انگلیاں مسلتی وہ مسلسل اپنی خفت مٹا رہی تھی۔ مجھے تمہاری رائے نہیں، ولید کے لیے تمہاری رضامندی چاہیے۔ اس بار انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ کر فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی، دل پر بوجھ سا آ گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی وہ کر لیں۔ پھر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کی ماں نے پلٹ کر میسا کو دیکھا تھا، جو اپنی آنسو ضبط کر رہی تھی۔ دل سے کہہ رہی ہوں؟ میسا نے زخمی نظروں سے اپنی باپ کی پوچھ دیکھی تھی۔ دل سے کہوں یا دماغ سے؟ آپ تسلی رکھیں، آپ کی من مرضی کا جواب دے دیا ہے آپ کو۔ اس بار میسا اپنی ناگواری چھپا نہیں سکی تھی۔ مظہر صاحب نے ایک لمحے کو ڈرائیونگ سے نظر پھیر کر ایک لمحے کے لیے میسا کو دیکھا تھا، اور یہی وہ غلطی تھی۔ تینوں کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ بختیار حسن سفید رنگ کرتے شلوار میں ملبوس بالکل تیار تھے، جبھی ان کا لاڈلا بھتیجا فاروق بن بلائی آفت کی ماندان دھمکا تھا۔ چاچو، انہوں نے آئینے سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ عموماً مرد اس سنگھار آئینے سے اپنی محبوبہ بیوی کی پکار پر محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر ہائے رے بختیار حسن کی قسمت۔ بولو۔ بالوں میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگاتے وہ مصروف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس نے قریب آتے ذرا منہ بنایا۔ اللہ کا واسطہ ہے بختیار حسن، شادی میں کون تیل لگا کر جاتا ہے؟ وہ ذرا ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تپے ہوئے تھے، اس کے ڈرامائی انداز پر انہوں نے دانت پیسے۔ تمہارے باپ سے بھی عمر میں 5 سال بڑا ہوں میں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح عمر کا رعب جمایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ہیں تو پھر بھی کنوارے نا؟ وہ بے ہنگم سا کہکا مار کر ہنسا تھا۔ چچا کو تنگ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا بھائی، کچھ نہیں ہو سکتا، تم آج کل کی نوجوان نسل کا۔ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا تو وہ چہرے پر شریر مسکراہٹ سجائے مسکرایا۔ ویسے اتنی تیاری کس چیز کی ہے چچا؟ کیا چچی پسند کر لی؟ بختیار نے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ تمہارا تو میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ خونخوار نظروں سے گھور کر بولے۔ کیسا بندوبست؟ اب وہ بھی ہے، برش سے بال سیٹ کر رہا تھا۔ تمہارے لیے اچھی سی لڑکی دے کر شادی کا بندوبست۔ جب ہر وقت سر پر بیوی نامی مخلوق منڈلائے گی نا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ کنوارا ہونا اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ انہوں نے بھتیجے کو تیز نگاہوں سے گھورتے دفاع کیا، جبکہ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ چچا، اس حسین بندوبست کا انتظام ذرا جلدی کریں پلیز، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے شادی کا لڈو جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ اب میں کھا کر پچھتانا چاہتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بختیار حسن کا دل خود پر لعنت بھیجنے کا چاہا تھا۔ تمہاری شادی کسی بڑی عمر کی عورت سے کرائیں گے
تاکہ وہ تمہارے سارے ڈھیلے پرزے اچھے سے ٹائٹ کرے۔ اس بار انہوں نے ایک بار پھر اسے ڈرانا چاہا۔ ہائے چچا، کیسی بھی سزا چلے گی، مگر پلیز جلدی۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا۔ بختیار حسن نے غصے سے لب بھیجے۔ معاف کرنا بچے، میں بھول گیا تھا کہ میں ایک بے شرم اور بے حیا لڑکے سے مخاطب ہوں۔ اب خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، ورنہ اس سرسوں کے تیل کی پوری بوتل تمہارے سر پہ انڈیل دوں گا میں، سمجھے؟ اس بار وہ ذرا سختی سے بولے تھے تو وہ پوری بتیسی کی نمائش کرتا باہر نکل گیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر پلٹ کر آیا تھا۔ وہ چچا، بابا کہہ رہے ہیں ذرا جلدی نیچے آ جائیں، ہم آپ کے بڑے دکھاوے میں نہیں جا رہے بلکہ لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں، اور لگے ہاتھوں ولیمے کے چاولوں سے بھی مستفید ہونے کا موقع مل جائے گا۔ پردہ پکڑ کر مسکرا کر وہ بولتا وہاں سے نکلتا بنا تھا، جبکہ مختار حسن نے اس کے کھمبے جیسے قد پر لعنت بھیجی تھی، جس کی حرکتیں ٹافی کھانے والے بچوں سے زیادہ اریٹیٹنگ تھی۔ رات گئے ہاتھ پر کوٹ ڈالے وہ ولا میں داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آج وہ کچھ ضروری کام میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ وہ چاہ کر بھی گھر جلدی واپس نہیں آ سکا تھا۔ طوبا سے ڈنر کا وعدہ ضرور کیا تھا مگر وہ نبھا نہ سکا۔ ابھی بھی رات کے 12 بج رہے تھے۔ جوتوں کی ٹک ٹک سے ماحول میں ایک اتار سا برپا ہو گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولتا وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جبکہ طوبا اپنی سائڈ پر کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ کوٹ ایک طرف کو رکھتا وہ اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا، جس کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جانتا تھا اسے منہ ڈھک کر سونے کی عادت ہرگز نہیں تھی۔ کتنے ہی لمحے وہ اس کی منموہنی صورت دیکھتا رہا تھا، جہاں معصومیت کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تمام قصے میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ جس اذیت سے دوچار تھا، ایسے میں وہ چاہ کر بھی اسے وقت نہیں دے سک رہا تھا۔ وہ سوچے میں گم اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، جبھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے طوبا جاگ رہی تھی۔ اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً اپنے چہرے پر اس کی نظریں مرکوز دیکھ جذبز ہوئی تھی۔ اپنی سندریا کی ناکام سی کوشش دیکھ اس کے تراشیدہ لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یار، میں نے ڈنر ساتھ کرنے کی بات کی تھی، اب جاگ ہی رہی ہو تو کھانا کمرے میں لے آؤ، آج سارا دن کچھ نہیں کھایا میں نے۔ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے شریر لہجے میں بولا تو طوبا کے کان کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیند کا ڈرامہ کرتی بری طرح سے بکھلائی تھی، اور جھٹپٹا کر جلدی سے کمبل منہ تک تان لیا تھا۔ میں بھوکا سو جاؤں پھر؟ طوبا نے دانت کچکچائے، کیونکہ وہ یہیں اس کے سر پر سوار ہوا کھڑا تھا۔ نظروں کی تپش شار پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں سو رہی ہوں، اس بار اعلان کرنا ضروری سمجھا، اور موسیٰ کو اپنا کہکہا ضبط کرنا مشکل لگا تھا۔ ایک لمحے کو ساری پریشانی دماغ سے محو سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اپنی حرکت پر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا میری سندریا میں یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ سوتے ہوئے بھی بول لیتی ہیں؟ اس بار اس کی گمبھیر لہجے کی سرگوشی اپنے کان کے بالکل نزدیک ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بھی غصے سے کمبل اٹھا کر ایک سائڈ پر پھینکتے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ یوں ہی اس کے ہاتھ سرہانے سے ٹکائے ذرا سر جھکائے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے آپ؟ چھوٹی سی پیشانی پر سینکڑوں بل ڈالے آنکھوں میں خفگی لیے وہ ذرا تیش بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس بار موسیٰ کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ ایک سرد سانس کھینچتا سیدھا ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی شرارت جھٹ سے غائب ہوئی تھی۔ کل بہت ڈسٹرب تھا میں، پتہ نہیں کیسے غصہ کر دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار۔ اس بار اس نے تھوڑی سی جگہ میں ساتھ بیٹھتے اپنے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اور طوبا کو اپنی ناراضی ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ فی الحال اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مجھ سے کبھی کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور ڈانٹا تو بالکل بھی نہیں۔ آپ اپنے گھر میں لا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تو طوبا اکیلی ہے تو میں جیسا چاہے رویہ اختیار کر لوں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں اپنے بابا کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ غزالی آنکھوں میں دکھ کی رمق لیے ذرا خفگی سے اس سے الگ ہوتے جتانے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی ضروری سمجھی تھی۔ اللہ اللہ لڑکی، یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہمارا گھر ہے۔ دوسری بات، مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کرنا، ورنہ کسی ظالم دیو کی طرح آپ کو یہیں قید کر لوں گا۔ اپنا آپ چھڑاتی طوبا کو زبردستی حصار میں قید کرتا اس بار وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کی معصوم باتوں سے دن بھر کی تکن ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی میرا گھر نہیں ہے۔ وہ مزاحمت مسلسل جاری رکھے ہوئے تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس بار جواب دیے بغیر وہ واپس کمبل میں گھسی تھی۔ یار، مجھے بھوک جو لگ رہی ہے۔ اس بار اس نے بیچارگی سے کہا۔
سبز آنکھوں میں زمانے بھر کی تھکن قائم تھی۔ تو میں کیا کروں؟ دوسری جانب سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھوکا ہی سو جاتا ہوں۔ اب بیوی کھانا نہ دے تو بیچارہ شوہر کیا ہی کر سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے ہونک ہوئی بیٹھی رہی تھی۔ مطلب ناراض وہ تھی اور نخرے وہ دکھا رہا تھا۔ مگر پھر اس کے بھوک کا خیال کرتے پاؤں پٹکتی وہ نیچے گئی تھی تاکہ اس کے لیے کھانا لا سکے۔ موسیٰ فریش ہونے کے بعد گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں آیا تو وہاں اسے موجود نہ پا کر لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ پھر تیزی سے روم کا دروازہ کھولتے اس کی تلاش میں قدم نیچے کی جانب بڑھائے تھے، کیونکہ پورے ولا میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ یقیناً رات کی تاریکی سے ضرور خوفزدہ ہوگی۔ طوبا نے جلدی سے فریج میں رکھا کھانا مائکرو ویو میں رکھتے ایک ٹرے میں پانی اور پلیٹس رکھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس وقت یوں تنہا کچن میں کام کرتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، جبھی وہ ہر کام بڑی پھرتی اور تیزی سے کر رہی تھی۔ یہیں لگا لیں طوبا، وہ جو ٹائمر پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی عقب سے ابھرتی اس کی آواز پر پورے وجود سے اچھلی تھی۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ رخ پلٹ کر اس کے ہونک چہرے دیکھو۔ ہونک ہوئے چہرے کو دیکھ اس نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں کیوں ڈروں گی؟ ناراضگی برقرار رکھتے ذرا غصے سے کہتے واپس رخ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا جو اب اسے گھورتی ہوئی ٹیبل سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی کھانا اس کی پلیٹ میں ڈالنا چاہا تھا۔ میں روٹی کے ساتھ لوں گا۔ وہ جو پلاؤ ڈالنے لگی تھی موسیٰ کے انکار پر ٹھہر گئی، جس نے خود ہاتھ بڑھا کر مٹن کڑاہی پلیٹ میں ڈالی تھی، جبکہ وہ سلاد رائتا نکالنے کی غرض سے فریج کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں؟ موسیٰ نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ سلاد بیٹھ جاؤ، میں رات میں یہ سب چیزیں نہیں کھاتا، اور آپ بھی نہ کھایا کریں میڈم۔ چاول اور اس طرح کے لوازمات لنچ میں اچھے لگتے ہیں۔ خیر ڈنر کیا تھا یا ناراضی کے چکر میں بھوکی گھوم رہی ہو؟ اسے ساتھ بٹھا کر پہلا نوالا اس کی جانب بڑھاتے اس بار وہ سوال کے لہجے میں بولا، جبکہ اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں لیتے اس نے ایبرو اٹھائے۔ مجھے کیا پرانے زمانے کی ہیروئن سمجھ رکھا ہے جو آپ کی ناراضی کے چکر میں سارا دن بھوکی گھومتی رہوں؟ وہ منہ بنا کر نروٹھے پن سے بولی تھی تو موسیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بات کچھ بھی ہو کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موسیٰ جانتا تھا کہ وہ ڈنر کیے بغیر ہی بیٹھی ہے، جب ہی اپنے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں بھی نوالے ڈال رہا تھا جو بنا چون چرا کیے کھا رہی تھی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ وہ اس کی خاموشی محسوس کر بولا جو اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ جی، زور و شور سے اس بات میں سر ہلا کر بھرپور انداز میں جتایا گیا تھا۔ تو پھر آپ محترمہ کیسے مانیں گی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ کیسے بھی نہیں، آپ مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ اس کے لیے کافی بنا رہی تھی جو سنک کھول کر برتن دھونے لگا تھا۔ میں کر لوں گی موسیٰ، وہ اسے کام کرتا دیکھ فوراً آئی جس نے اشارے سے منع کیا تھا۔ میں کر رہا ہوں نا، 2 پلیٹیں ہی ہیں۔ اس نے اسمائل پاس کی تھی جبھی وہ سر ہلاتی کندھے اچکا کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ اب وہ کافی کپس میں ڈال رہی تھی جبھی اس کا موبائل رنگ کرنے لگا تو وہ ہاتھ خشک کرتا کال ریسیو کرنے کی غرض سے کچن سے باہر آیا اور یوں ہی چلتا چلتا اسٹڈی میں آ گیا تھا۔ طوبا اسے جاتا دیکھ چکی تھی، پھر سر جھٹک کر کافی سمیت کمرے میں آ گئی تھی۔ 5 منٹ انتظار کیا مگر جب وہ نہیں آیا تو وہ کپ اٹھا کر سیڑھیاں پھلانگتی اسٹڈی میں آ گئی تھی، جہاں وہ سامنے ہی ٹیبل سے ٹیک لگائے کسی فائل کی سرگردانی میں مصروف تھا۔ کیا ہوا، ٹھہر کیوں گئی؟ موسیٰ نے سر اٹھا کر دہلیز پہ کھڑی طوبا کو چھمبے سے دیکھا۔ یہ کافی؟ اسے موسیٰ کا کل والا رویہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ ہاں یہیں لے آئیں طوبا۔ وہ گھوم کر چیئر پر بیٹھنے لگا تھا۔ تو آپ یہ یہاں آ کر لے لیں۔ اس بار وہ خفگی سے بولی تو موسیٰ کے قدم ٹھٹک کر ٹھہر گئے تھے اور حیرت سے اس کی جانب پلٹا۔ یار آپ کو اندر آنے میں کیا پرابلم ہے؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ کل آپ نے مجھے یہاں سے ڈانٹ کر باہر نکال دیا تھا، اب میں کیوں آؤں؟ وہ شکوہ کھنا لہجے میں بولی تو موسیٰ نے پیشانی مسلی تھی اور ایک گہری سانس بھرتا اس تک گیا تھا جو بھرپور خفگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کل غصے میں تھا بلکہ پریشان تھا، اس لیے ایسا بول دیا۔ یہ گھر اس گھر کا ہر کونا آپ کی ملکیت ہے جناب، اب جہاں چاہیں وہاں آ جا سکتی ہیں، مجھ غریب آدمی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اندر لاتا ٹرے لے کر ایک طرف کو رکھتا اسے اپنے مقابل کمر سے پکڑ کر ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اطراف میں رکھے اس پر جھکا کھڑا تھا،
جبکہ اب وہ جذبہ سی نگاہیں ادھر ادھر گھما رہی تھی اور اس کی یہ حرکت اس کی تیز آنکھوں سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ یہاں دیکھیں میری طرف۔ وہ مسلسل وائبریٹ کرتے سیل فون کو نظر انداز کر چکا تھا، جبکہ طوبہ نے اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ کیا ہوا موسیٰ، آپ پریشان ہیں؟ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتی یکدم پریشان ہوئی، جس نے ذرا سا چہرہ پھیر کر وہی ہاتھ لبوں سے لگائے تھے۔ آپ کو معلوم ہے طوبہ، مجھے آپ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے کھڑا وہ ایک ٹرانس میں بولا تھا، جبکہ وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ بس پھر آپ کی معصومیت اور اب باتوں سے مجھے محبت ہو گئی تھی، اور پھر آپ کا وہ غریب آدمی کہنا۔ وہ نم آنکھوں سمیت مسکرایا تھا۔ وہ صرف ایک مذاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو اس گھر میں لا کر سب کچھ بتانے والا تھا، ایک سرپرائز پلان کر رکھا تھا، اور پھر وہ سب ہو گیا۔ اس بار چہرے پر سختی سی چھائی تھی۔ میں اس بات کو لے کر بالکل بھی ناراض نہیں ہوں موسیٰ۔ وہ اس کی آنکھوں میں رنج واضح دیکھ سکتی تھی۔ جانتا ہوں، مگر میں پھر بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مریم میری سگی بہن نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کا مجھ پر لگایا گیا الزام سراسر جھوٹا ہے۔ کل گرینڈ پا نے ہمیں لکھنؤ بلوایا ہے ہماری شادی کی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہر حال میں مجھ پر ٹرسٹ کیجیے گا۔ وہ حد سے زیادہ رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ طوبہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ موسیٰ، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے بولی تو اس بار موسیٰ یوں ہی اسے اپنے حساب میں لے گیا تھا۔ اس کا مہکتا لم چٹکتے اعصابوں پر ٹھنڈی پھوار جیسا برسا تھا۔ تھینک یو میری پیاری سندریا، مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کے نرم رخساروں پر اپنا تبسم رکھتا یوں ہی اپنے حصار میں لیے کافی کے کپ اٹھاتا کمرے میں آ گیا تھا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے موسیٰ؟ اسے اپنی فکر لاحق ہوئی تھی۔ بابا ہیں، چچا چچی، ان کے بچے۔ موسیٰ نے اسے تفصیل بتائی۔ مگر آپ نے کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی، ہم ویسے بھی وہاں صرف 1 یا 2 دن ہی ٹھہریں گے۔ طوبہ نے ذرا نہ سمجھی سے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ کیونکہ ہم ہانی مون پر لندن جا رہے ہیں۔ اس بار اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ سچ میں؟ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ بالکل سچ مچ میں۔ موبائل ایک بار پھر سے بجا تھا، مگر وہ پاور آف کرتا اسے اپنے حساب میں لے گیا تھا، جب اس کے سینے پر سر رکھے سارا دن کی روداد سنا رہی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا توجہ سے سن رہا تھا۔ چاچو، کہاں ہے وہ عظیم لڑکا؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی زبان پر ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر سکتے ہو؟ بختیار حسن نے صحیح سے لتاڑا تھا۔ میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ آپ تو ایسے سیریس ہو گئے جیسے میں اپنی مستقبل کے چاچی کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا ہوں۔ شرارت سے بولا تو اس بار بختیار حسن نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ بختیار بھائی، اپنے اس بھتیجے کو بولو کہ ذرا 2 منٹ کے لیے اپنی آواز بند کر لے، میزبان ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ ان کی بھی نظر میزبان کی پشت پر گئی تھی، جو آگے کی ٹیبلوں پر بیٹھے مہمانوں سے ملتے ملاتے انہیں کی جانب آ رہے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس شخص نے بآواز بلند قریب آ کر سلام کیا تھا۔ بختیار حسن نے چونک کر اس آواز کی سمت میں دیکھا تھا۔ وہ یہ آواز کبھی چاہ کر بھی نہیں بھول سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مقابل کو دیکھ تہائیوں سمٹ آیا تھا، اور ولید جو سب سے ملتا ملاتا ان کی جانب آیا تھا کہ سالوں بعد اس شناسا چہرے کو دیکھ ٹھہر گیا تھا۔ صرف 2 لمحے لگے تھے ان دونوں کو ہی، گویا دنیا تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں نے شناسائی کی منزل طے کرتے سکتے میں چلے گئے تھے۔ وقت انہیں سالوں پہلے ماضی میں لے گیا تھا جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میسا ٹھیک ہے؟ مظہر کو جیسے ہی ہوش آیا تھا انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا تھا۔ سر شکر تھا کہ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک نہیں تھا، سب محفوظ رہے تھے، بس ہلکی پھلکی سی خراشی آئی تھیں جو جلدی ٹھیک ہو جاتی۔ ہاں مظہر، تمہاری بیوی اور بیٹی دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، تم ان کی فکر نہ کرو، اظہر صاحب نے ذرا ناگواری سے کہا، جبکہ انہوں نے سکا سانس خارج کیا تھا۔ یہ ہسپتال والے ڈسچارج کب کریں گے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بس ابھی کر دیں گے، بے فکر رہیں، ولید نے قریب آ کر نرمی سے کہا تو وہ آنکھیں موند گئے۔ میسا، 4 دن بعد انہوں نے باقاعدہ میسا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا کہ 4 روز قبل ہونے والے معمولی سے ایکسیڈنٹ نے بھی انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی بابا۔ وہ آج انہیں رات کی میڈیسن دے رہی تھی، دوڑ کر قریب آئی۔ بیٹا، تم نے سچ میں دل سے ولید سے شادی کے لیے رضامندی دی ہے نا؟ میسا ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر باپ کے کمزور چہرے کو دیکھا۔
جہاں وہ بڑے آس بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ پھر ایک دم حسن کا خیال آیا، مگر وہاں سے تو مکمل خاموشی تھی۔ وہ کس امید پر باپ کو انکار کرتی، یا بختیار حسن کی طرف سے کوئی امید قائم کرتی؟ بولو میسا بیٹا، اب مجھ میں اتنی جان نہیں ہے کہ میں تمہاری ذمہ داری مزید اٹھا سکوں۔ اب بس میں جلد از جلد تمہیں گھر کا کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا، اب تایا ابو کو ہاں کر دیں۔ وہ کڑے دل سے بولی تھی۔ یوں محسوس ہوا کہ وہ ایک بار پھر سے مظہر امین اور اپنی ماں جیسی زندگی گزارنے جا رہی تھی۔ خوش ہو میرا بچہ، وہ خوش دلی سے بولے تو میسا سر جھکا کر خاموش رہ گئی۔ البتہ دل میں ایک عجیب سا خوف پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میسا اور ولید کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ وہ اس وقت گھر کے بڑوں کی رضامندی کے تحت ولید کی ہمراہی میں شادی کی شاپنگ کرنے کی غرض سے مال آئی ہوئی تھی۔ شادی کا لہنگا تو وہ لوگ سلیکٹ کر چکے تھے، اب بس جویلری وغیرہ لینا باقی رہتی تھی۔ میسا یہ دیکھیں، یہ والی جویلری کیسی رہے گی؟ وہ اس وقت ایک جویلری شاپ میں موجود تھے جہاں اتفاق سے بختیار حسن بھی بہن کی شادی کی وجہ سے بہن کے ساتھ مال آیا ہوا تھا۔ جی جی۔ وہ جو ایک لمحے کو حسن کو دیکھ ٹھہر گئی تھی، اس کی آواز پر چونکی، جبکہ میسا نام کی پکار پر حسن کو بھی متوجہ ہونا پڑا تھا۔ بختیار بھائی، میں ذرا سیکنڈ فلور والی شاپ سے دوپٹے پر پیکو کرانے چاہ رہی ہوں۔ آپ جب تک یہاں آرام سے بیٹھ کر پاؤں کو ریلیکس کریں گے، جویلری دیکھیں۔ وہ بھائی کو ذرا ریسٹ دینے کی غرض سے جان کر اس شاپ میں آئی تھی، جبکہ وہ تو میسا کے ساتھ اس لڑکے کو دیکھ کر ٹھہر گئے تھے۔ میسا کیسی ہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مخاطب ہوا تھا، جبکہ ولید کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میسا اس کی جرت پر گڑبڑائی تھی۔ شادی کی شاپنگ چل رہی ہے، اور یہ آپ کے ہونے والے شوہر رائٹ؟ وہ ایسے مخاطب تھا گویا ان کے روز کی بات چیت تھی، جبکہ ولید نے غصے سے حسن کو دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ وہ چوڑا ہو کر میسا کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ولید، یہ میری یونیورسٹی فیلو ہیں حسن، میسا نے جلدی سے کہا تو ولید نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے تو ضرور شرکت کیجیے گا۔ ولید کے خرافاتی دماغ نے فوراً کام کیا تھا۔ شور، بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ حسن کی مسکراہٹ میسا کو چھپتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا اسے اس کی شادی سے ذرا فرق نہیں پڑتا تھا؟ 1 ماہ بعد میری چھوٹی بہن کی شادی ہے، میں آپ دونوں کو انوائٹ کرنے ضرور آؤں گا۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ غصے سے میسا کا ہاتھ پکڑتا شاپ سے نکل آیا تھا۔ ولید، کیا ہو گیا؟ میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ بری طرح کھنچتے چلی آتی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ یہ وہی تھا نا جس کی وجہ سے تم شادی سے انکاری تھی؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اور سوال پر میسا کا سانس تک رک گیا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ولید؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شادی سے انکار کی وجہ حسن یا کوئی لڑکا نہیں بلکہ میرے خدشات ہیں۔ اس بار اس نے تحمل سے انکار کیا تو وہ استہزائیہ مسکرایا۔ وہ تمہیں جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا، اندھا نہیں ہوں میں، سمجھی؟ وہ تلخی سے بولتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ شک کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ یقین ہے، کیونکہ مجھ سے چچا نے اس بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ میسا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ کیا اس کا باپ اس کا پردہ نہیں رکھ سکا تھا؟ اولاد پر بھتیجے کی محبت اس قدر غالب آ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی؟ میسا کی آنکھیں بھر آئی تھیں، پھر میسا اس کی جلی کٹی سنتی خاموش ہی رہی تھی۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ وہ باپ کے سرہانے بیٹھی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ ماں ڈریسنگ روم میں بیٹھی اپنی جویلری دیکھ رہی تھی، جو وہ میسا کو شادی پر تحفے میں دینے والی تھی۔ ہاں پوچھو میرا بچہ۔ کیا آپ نے ولید کو حسن کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بہت آج سے پوچھ رہی تھی، کاش اس کا باپ انکار کر دیتا۔ ہاں، وہ دراصل میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات نکلوانی تھی۔ اب ایسے معاملوں میں باہر والے پر تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا۔ میسا کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ بابا، لبوں سے بے آواز سرگوشی کی تھی۔ مظہر، آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ ایسی باتیں داماد کو کون بتاتا ہے؟ ارے اس بات کو تو خیال کرتے وہ آپ کی بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے۔ باپ تو اولاد کی حماقتوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اور آپ ہیں کہ خود اپنی بیٹی کے کردار پر سوالیہ نشان بنائیں۔ انہیں شوہر کی بات ناگوار گزری، مگر ہمیشہ کی طرح بیوی کا بولا انہیں تیش دلا گیا۔ اپنا منہ بند رکھو تم۔ بھتیجا ہے میرا، خون ہے میرا، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میسا سے، اور تمہاری بیٹی کی اس حرکت کو کیا دوسروں کو بتاتا پھروں؟ وہ غصے سے بولے تو میسا کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میسا کو اپنا آپ بہت بے معنی اور بے مول سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے باپ کے دل میں دبی بیٹی کی خواہش سے وہ کبھی لا علم نہیں رہی تھی،
مگر بیٹے کی اس خواہش نے انہیں اپنی بیٹی سے زیادہ بھتیجے پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ چیز اس کی دھڑکنیں ساکت کر گئی تھی۔ میسا تم بتاؤ، کیا ولید نے تم سے کچھ کہا تھا؟ لڑتے لڑتے ان دونوں کا رخ اب اپنی بیٹی کی طرف تھا جس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے باپ کو دیکھا تھا۔ آپ سے اتنی سی بات بھی پردے میں نہیں رکھی گئی بابا۔ لبوں سے شکوہ ادا ہو گیا تھا۔ تو بیٹا اس میں غلط کیا ہے؟ ولید میرے بیٹے، ان کے لفظ لبوں میں ادھورے رہ گئے تھے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ولید بھتیجا۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تو وہ خاموش ہو گئے، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے بیٹھے مدر صاحب کو اس کے رویے کی سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ جاری ہے۔